السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Am I audible? جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کا نام لے کر اپنی کلاس. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاسراء. 30 ورسز ہم نے پڑھ لی، آج ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل ورس نمبر 31. تو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا. صدق اللہ العظیم. ہم نے پچھلی ورسز میں پڑھ لیا والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ یا مسکین کے ساتھ، راہ پہ چلنے والے کے ساتھ، غریب کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، ہمیں کیسے حاجت مند لوگوں کی مدد کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے دیکھا. اور پھر ہم نے دیکھا رزق کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس سے چاہے اس کا رزق کشادہ کرتا ہے اور جس سے چاہے اس کا رزق تنگ کرتا ہے. اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں نا، لوگ رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں. پہلے تو بہت ہوتا تھا، بٹ خیر ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف. اللہ فرماتا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم، و لا تقتلوا یہ فعل نہیں ہے، اور نہ کرو قتل. تقتلوا یہ تقتلون تھا، یقتلوا یقتلان یقتلون تقتلوا. اس سے پھر بنا جو ہم سیکنڈ پرسن کے لیے تقتلوا تقتلان تقتلون، سیکنڈ پرسن میں تقتلون. اب لائے نہیں کی وجہ سے اس میں جزم آیا تو نون ڈراپ ہوا. ولا تقتلوا، اور تم قتل مت کرو، اولادکم اپنے اولاد کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قتل مت کرو. خشیت املاق، اس حال میں کہ تمہیں مفلسی کا ڈر ہو. خشیت یہ حال ہے، یہاں پہ اس نے نصب آیا. انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ہی ٹائم میں حال پڑھنے والے ہیں. یعنی تم اس حالت میں اولادوں کو قتل مت کرو کہ تمہیں مفلسی کا ڈر، تمہیں غربت کا ڈر ہو، تمہیں رزق کا خوف ہو کہ بچوں کو کیا کھلائیں گے، غربت آئے گی، کیسے پالیں گے اتنے سارے بچے. تو تم اس لیے اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق دیں گے، وإياكم اور تمہیں بھی رزق دیں گے. تو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے. تم قتل نہ کرو اپنے اولادوں کو. اللہ چاہے تو انہیں بھی دے گا، اللہ چاہے تو تمہیں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق مشاہدہ کر دیتا ہے. تو تمہارے پاپولیشن کنٹرول کرنے سے یہ ہرگز بھی تمہیں زیادہ رزق نہیں ملنے والا، اور نہ ہی تمہاری پاپولیشن انکنٹرول رکھنے سے نہ ہی تمہارا رزق کچھ کم کر دیا جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے. نحن نرزقهم وإياكم، اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، یہ قتل منصوبہ یا ان کی وجہ سے، بے شک ان کا قتل کان خطئا کبیرہ، بہت بے شک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا خطا ہے یہ. تو بچوں کا قتل کرنا بہت ہی بڑا کبیرہ. یہ کبیر کیا ہے؟ کبیرہ یہ فعیل کے وزن پر ہے، کبیر. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا ترجمہ کیسے ہوگا. بہت بڑا، یہ بہت بڑی خطا ہے بچوں کا قتل کرنا. یہاں پہ نا کچھ چیزوں کے بارے میں ضرور تھوڑا اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے، اچھا تو پہلے یہ بتا دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب سے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین. دوسری جگہ فرماتے کنت نبیا وکان آدم بین الروح والجسد، کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان ہی تھے. ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ میں تب بھی نبی تھا. نبی تو پہلے سے ہی تھے، لیکن پھر انہوں نے بعد میں اعلان کیا بہت لیٹ. انہوں نے آفٹر ہز بلیسڈ برتھ انہوں نے 40 ایئرس بعد اعلان کیا. تو ایسا ہرگز نہیں کہ وہ 40 ایئرس کی عمر میں نبی بنے، نہیں، وہ پہلے سے ہی نبی تھے. کانسیپٹ کلیئر کر لیں، پہلے اپنا عقیدہ درست فرمائے. تو جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے نا، وہ اپنی بیٹیوں کو، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے، گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر. ان کے لیے ایک شیم ہوتی تھی کہ ہمارے گھروں میں پھر بیٹی ہوگی، پھر کل کوئی ہمارا داماد بھی بنے گا. اچھا
پھر ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے گی بہو بن کر، وہ پھر اپنے شوہر کی مطلب فرما بردار بھی رہے گی. اچھا کوئی مطلب کوئی مرد کوئی لڑکا کل ہمارا داماد بن کے ہماری بیٹی کو لے جائے گا، پھر اس کے ساتھ گھر بسائے گا، تو یہ ان کے لیے ایک انفیریٹی کمپلیکس جیسا تھا. تو ایک تو یہ ریزن تھا ان کے ساتھ، اور دوسرا یہ ریزن تھا کہ غربت ہے، مفلسی ہے، کیسے لڑکی کو پالیں گے. خیر، لڑکا پالنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بٹ لڑکی پالنا بہت برا سمجھا جاتا تھا. وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. تو آج بھی ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ سال پہلے، خیر یہ تو بہت اچھا کام کیا آئی تھنک. بہت ساری کنٹریز میں یہ اچھا رول بنا ہے، انڈیا میں بھی بہت بہت اچھا ہے. یو شوڈ اپریشیٹ دس رول کہ جو انفینٹسائڈ ہم کرتے تھے، جو بیٹیوں کو سیکس ڈٹرمنیشن کے بعد ہی اگر دیکھا فیمیل سیکس ہے تو اس کو قتل کر ڈالتے تھے ماں کے پیٹ میں. اتنے درندے تھے ہم، اتنے درندے انفیکٹ ہیں ہم. وہ عرب کے وہ جاہل لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ ایٹ لیسٹ بیٹی کو پیدا تو ہونے دیتے تھے نا، پھر زمین میں گاڑ دیتے تھے. ہم تو ماں کے پیٹ میں ہی گاڑ دیتے ہیں آج بھی، اور اس سے پہلے بھی کرتے تھے. اب آج ہمارا اور طریقہ ہے، کچھ سال پہلے ہمارا دوسرا طریقہ تھا، اور ان لوگوں کا کوئی دوسرا طریقہ تھا، بٹ کام تو وہی ہو رہا ہے. ہم بھی قتل کرتے ہیں اپنی اولاد کو. تو ہم چونکہ آج تو ہم بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی قتل کر ڈالتے. کیسے ہم وی یوز کنٹراسپشن، وی یوز پروٹیکشن، جو کہ اللہ فرماتا ہے مت کرو، ایسا مت کرو. مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. تو یہاں پہ کنٹراسپشن سے بالکل منع کیا گیا ہے، حرام ہے یہ. اللہ کا حکم ہے مت کرو ایسا. تمہیں ڈر ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، یہ تو سوچنے والی بات بھی ہے نا. جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ اللہ خود رزاق ہے، ہم تھوڑی رزاق ہے. رزق کمانے والے ہم تھوڑی ہے. نہیں ہم رزق کمانے والے ہیں، یاد رکھنا. نہیں ہم کمانے والے ہیں، نہیں ہم رزق پروڈیوس کرنے والے ہیں، نہیں ہم دوسروں کو کھلانے والے ہیں. کھلانے پلانے والا وہ اللہ ہے. اللہ رب العزت ہی وہ رزاق ہے، وہ خود رزق عطا کرتا ہے. وہ جس کو چاہے رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے. اچھا کوئی بندہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ یہ بندہ بہت ہی زیادہ امیر ہو، کیونکہ زیادہ خرچے بھی نہیں ہے اس کو؟ نہیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ مفلس ہو، اکیلا ہے. اب کسی کے یہاں 4 بچے، 5 بچے، 6 بچے ہیں، کیا ضروری ہے کہ یہ گھر بہت ہی غریب ہو؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ ضروری ہے کہ غریب ہو، ایسا بھی نہیں ہے. آپ سعودی عربیہ جائیں، سعودی عربیہ میں تو لوگوں کے بہت بچے ہوتے ہیں. دیکھیے وہ لوگ تو آئی تھنک ورلڈ میں ٹاپ موسٹ ریچسٹ کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے. وہاں کے لوگ بہت امیر ہیں. اللہ رب العزت جس کو چاہتے اس کو دے دیتا ہے. تو بچوں کا پیدا ہونا، بچوں کی پاپولیشن ہے، یہ ہرگز بھی رزق کم نہیں کرتا، یاد رکھیے. ایک بات. دوسری بات یہ، آج کل تو ہم بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن نہیں کرتے. پھر آج ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ کنٹراسپشن کرتے ہیں. جو ڈفرنٹ میتھڈس ہیں یہاں، تو آپ لوگ بھی پڑھتے آئے ہیں. جتنے بھی کنٹراسپٹیو میتھڈس ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، ایکسیپٹ اگر جو ماں ہے، جو فیمیل ہے، اگر فیمیل اتنی ویک ہے، اگر وہ اتنی کمزور ہے دیٹ اٹ مے بی ویری ہارڈ فار ہر ٹو بی ان فیملی وے، وہ پھر سے مدر بن جائے، اس کے لیے بہت دقت ہو سکتی ہے. تو اس کیس میں فقہا اسکالرس الو کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی کنٹراسپشن یہ مطلب یوز کر سکتے ہیں، تب ٹھیک ہے. بٹ عام حالت میں when this couple is fit and healthy, particularly جب یہ فیمیل ہیلدی ہے، تو اس حالت میں کنٹراسپشن بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور ان کو لگے کہ اب اتنے بچے رکھیں گے تو سوسائٹی میں کیسے سمجھے جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، سوسائٹی سے نہیں ڈرنا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو لگے کہ اب زیادہ بچے ہوں گے تو پھر رزق کی کمی ہوگی، ایسا بھی نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے. وہ پہلے انہیں کو اللہ نے کہا کہ نحن نرزقہم، ہم انہیں کھلائیں گے، وإیاکم، اور تمہیں بھی. پہلے تو ان کو کھلانے کی بات ہوئی ہے. اللہ ہم کو ضرور کھلائے گا، جسے ہمیں کھلاتا ہے ان کو بھی کھلائے گا. تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی ہے. اچھا تیسری بات یہاں پہ یہ ہے، کیا کوئی صورت ہے پھر پاپولیشن کنٹرول کرنے کی؟ ہاں ایک صورت الاؤڈ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے اندر بھی ہم عزل کرتے تھے. عزل مطلب کوئٹس انٹرپٹس. تو کوئٹس انٹرپٹس از الاؤڈ. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی الاؤڈ فرمایا ہے، انہوں نے وہ پرمٹ کیا ہے. بلکہ ان کے پاس ایک صحابی آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کم ہوں، کیا میں کوئٹس انٹرپٹس کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم کر لو، لیکن اللہ کو جو مرضی، وہ اللہ کو جس جان کو
جس روح کو جان دینی ہوگی وہ ضرور دنیا میں آئے گا. یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہے تو پیدا ہوتے ہی رہے گا. تم کوئٹس انٹرپٹس بھی کرو تب بھی ہو جائے گا وہ. اچھا یہاں تو آج کل کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک کنٹراسیپشن کا ایک میتھڈ جو کانڈوم یوز کرنے کا ہے, تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آج الاؤڈ ہو سکتا ہے. دا ریزن از کہ اٹ از سیم ایز کوئٹس انٹرپٹس, اونانزم جس کا دوسرا نام ہے, اونانزم کے جیسا ہے یہ. بٹ فقہا حنفیہ جو حنفی اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اور میں آج وضو کر رہا تھا تو جب میں نے سوچا کہ یہ آیت آج مجھے پڑھانی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا ڈفرنس ہے. تو مجھے وضو کرتے کرتے ایک چیز ذہن میں آیا کہ کوئٹس انٹرپٹس میں نا, کوئٹس انٹرپٹس میں مطلب وی کنٹرول انسائڈ ایجاکولیشن اونلی. کوئٹس انٹرپٹس میں بس اتنا کنٹرول کیا جاتا ہے, بٹ بفور دا ٹائم آف ایجاکولیشن دیر از نو کنٹرول on any type of fluids. So before ejaculation there are some fluids جو کہ ejaculate ہوتے ہیں which are not felt. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ تم کرو کوئٹس انٹرپٹس, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جان دینا چاہے نا وہ ضرور آئے گا. تو پھر یہ صحابی فرماتے کہ میں نے کوئٹس انٹرپٹس کیا, پھر کچھ ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں ایک اولاد عطا کی. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا ہم نے کہا تھا تم سے تم کوئٹس انٹرپٹس کر لو, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو جان دے دے گا. تو کنی کوئٹس انٹرپٹس کے بعد بھی if you are thinking that we are controlling the ejaculation inside ejaculation, it's not 100%, you are not 100% sure کہ وہ 100% کنٹرول ہو. ان فیکٹ جو سم lubricating ایجنٹس جو پہلے ریلیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ سیمن ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی کچھ sperm ہوتا ہے that may go and fuse. تو coitus interruptus is not 100% control. but جو current day جو condoms and other things ہے ان میں وہ lubricating agencies, lubricating جو fluids ہوتے ہیں وہ بھی کنٹرول کیے جاتے ہیں. so it is totally different from coitus interruptus, totally different. تو اسی لیے کچھ فقہا کہتے ہیں, کچھ scholars, most of the فقہا سے کہ یہ عام حالت میں ہرگز جائز نہیں ہے ایکسپٹ کوئٹس انٹرپٹس. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایلو فرمایا ہے, انہوں نے ایلو کیا ہے, وہ پرمیٹڈ ہے. ایکسپٹ دیٹ نو ادر میتھڈ از پرمیٹڈ. لیکن اگر پھر سے دوہرا رہا ہوں, اگر فیمیل باڈی کو نقصان پہنچے زیادہ کہ اگر وہ مر سکتی ہے, شی کین ناٹ بی ان فیملی میں, اگر وہ اتنی زیادہ ویک ہے, اتنی بیمار کی ڈاکٹر نے بالکل منع کیا ہے, پھر اس حال میں کیسا بھی کنٹراسیپشن میتھڈ یوز کرنا ایلو ہو سکتا ہے. بٹ ایک پرٹیکولر کیس ہے, عام حالت میں نہیں. اچھا تو یہاں یہ کتنا بڑا گناہ ہے نا یہ بچہ قتل کرنا. حالانکہ یہ قتل کرنا ہے, اب سوچ لیں یہ قتل کرنا ہے, یہ قتل کیا جا رہا ہے, تو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سورۃ تکویر میں فرماتا ہے ورس نمبر 8, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن جب اس بیبی گرل سے پوچھا جائے گا, اس کو اٹھایا جائے گا, تو کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی تھی, تمہیں کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا تھا. بچہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے پہلے قتل کر ڈالا. دیکھیے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا, اس بیبی گرل سے پوچھا جائے گا, اس بچی سے پوچھا جائے گا, بتا تم نے کیا گناہ کیا تھا کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی قتل کیا گیا تھا, یا پیدا ہونے سے پہلے تمہیں قتل کر دیا گیا تھا. دیکھیے یہ کیس زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جائے گا نا جب بچی سے پوچھا جائے گا, جب وکٹم سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا, تم نے کیا گناہ کیا تھا. اگر پیرنٹس سے پوچھا جاتا تو وہ جو بھی ان کا جواب ہوتا وہ کہتے, لیکن جب بچی سے پوچھا جائے گا نا, اب بچی کس چیخ و پکار کے ساتھ کہے گی یا اللہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا, میں تو دنیا میں بھی آئی بھی نہیں تھی. تو یہ کتنا بڑا کمپلیکیٹڈ کیس بن جائے گا. اس لیے جو بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں کرنٹلی یا تھوڑی دیر بعد جو سن لیں گے, جب سوشل میڈیا پہ آ جائے گا, یوٹیوب پہ آ جائے گا, تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں آگے بات بڑھانی بھی چاہیے, کیونکہ دینی بات ہے اور اس میں ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. دس از دا میٹر آف کہ یہ فطرت کی بات ہے, انسانی فطرت ہے ایسی. ہم سوچتے شاید کہ پاپولیشن کنٹرول کرنے سے ہم امیر ہو جائیں گے, پاپولیشن ان کنٹرول رکھنے سے ہم غریب ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی اکثریت, اپنی امت کی میجارٹی کو دیکھ کے فخر کروں گا. ان کی ایک حدیث انہوں نے فرمایا کہ جب تمام پیغمبر نفسی کے عالم میں ہوں گے, بس میں ہی ایک ہوں گا جس کے ہاتھ میں لیوائے حمد دیا جائے گا, میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا, اور اس جھنڈے کے نیچے تمام پیغمبر آئیں گے, وہ میرے فالوورز ہوں گے, پوری دنیا کے لوگ میرے فالوورز ہوں گے. لیکن فرمایا لا فخر
لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. بٹ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی میجورٹی کو دیکھ کے فخر کروں گا. تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہماری وجہ سے فخر کرے؟ تو یہ بالکل اب اللہ کو جتنا دینا ہوگا نا، جتنے اللہ رب العزت جتنی بھی اولادیں دینے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنے دے گا. بٹ ہم لوگ گناہ گار نہ ہو جائے. کیوں ہم خود ہی قتل کر ڈالیں گے؟ کیوں ہم اپنا ایک قتل اپنے کھاتے میں لکھ لیں گے؟ تو یہ بہت ہی زیادہ گناہ ہے. اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس سے انحراف کرے، دور رہے. اللہ تعالیٰ کو جس جان کو روح دینی ہوگی وہ جان ضرور یہاں آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سو اگین سوری فار سم ڈیز یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو بات ضروری ہو کرنی وہ ضرور کی جائے گی. ہم تو دین سیکھ کلاس پڑھتے اسی لیے ہیں تاکہ ہم دین سیکھیں اچھی طرح سے، صحیح معنوں میں. خیر اسٹارٹ کرتے اپنی کلاس. پلیز انمیوٹ کریں سب لوگ جہاں جہاں پاسبل ہو، جلدی وداؤٹ ٹیکنگ اینی ٹائم. ماشاء اللہ شباب. چلے چلے سعید صاحب بتا دیں ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر کل ہم نے دیکھا غیر ثلاثی مجرد کے کیس میں ہم اسم اعلیٰ کیسے بناتے ہیں. ہم سمپلی غیر ثلاثی مجرد کے روٹ ورڈ سے پہلے ما بھی ایڈ کرتے ہیں. جی اور ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم نے پڑھی اسم اعلیٰ کی گردانیں. پہلے دیکھیں ہم نے اسم اعلیٰ صغریٰ کی گردان، تو وہ ٹھیک. بنتے ہیں مفعلن، مفعلان، مفاعل. اور اس میں تصغیر بنتا ہے مفعل. اسم اعلیٰ وسطیٰ کی گردان بنتی ہے مفعلتن، مفعلتان، مفعلتان مفاعل. اور اس کا اس میں تصغیر بنتا ہے مفعلتن. اور اسم اعلیٰ کبریٰ کی گردان مفاعل، نو سر، مفعال، مفعالان، مفاعیل. اور اس کا اس میں تصغیر بنتا ہے مفعیل، مفعیلتن. ماشاء اور اللہ. ہم نے دیکھا اس میں اعلیٰ میں جنڈر کا لحاظ نہیں کیا جاتا. ماشاء اللہ صحیح. چلیے آج ہم ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسم ظرف. آج ہم پڑھیں گے اسم ظرف. اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ناؤن ہے جو کسی ورب کے ٹائم یا اسپیس کو ڈینوٹ کرے کہ ورب کی کام کہاں ہو رہا ہے، کام کہاں ہوا اور کام کس ٹائم پہ ہوا. تو ایسے ناؤن کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ ڈینوٹس اسپیس اینڈ ٹائم، اسپیس اینڈ ٹائم آف اے ورب. یہ ہوتا کیا ہے؟ ایک ناؤن ہوتا ہے. یہ ایک ناؤن ہوتا ہے. ایک ناؤن ہوتا ہے جو ورب کے اسپیس اینڈ ٹائم کو ڈینوٹ کریے. ورب کہاں پہ ہوتا ہے، کس ٹائم پہ ورب ہوا، کس ٹائم پہ کام ہوا. تو اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں. مطلب یہ دو چیزوں کو ڈینوٹ کر رہا ہے، ایک اسپیس کو بھی اور ٹائم کو بھی. جب یہ ٹائم کو ڈینوٹ کرے گا اس کو ہم کہیں گے ظرف زمان. اس کو ہم کہیں گے ظرف زمان. اور جب یہ اسپیس کو ڈینوٹ کرے گا اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان. ظرف مکان یعنی ظرف ڈینوٹنگ مکان، دیٹ از ظرف ڈینوٹنگ زمان، ظرف ڈینوٹنگ ٹائم اینڈ ظرف ڈینوٹنگ اسپیس. کام کہاں ہو رہا ہے اور کام کس ٹائم ہو رہا ہے. تو اس کو ہم اس میں ظرف کہیں گے. فار ایگزامپل سپوز ہم نے کہا دربا یا دریبو، بھائی فعل ہوا. داربن یہ مارنے والا ہوا، مدروبن مار کھانے والا ہوا. کام کہاں پہ ہوا، مار کہاں پہ کھائی گئی، مار کہاں پہ ماری گئی. تو ہم کہیں گے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے مدربن، ٹھیک ہے میں بھی سکھاؤں گا یہ انشاءاللہ. ہم کہیں گے مدربن. مدربن مطلب مارنے کی جگہ. یہ کیا ہو گیا؟ مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت بھی. سیم اسی سے اس کا ترجمہ دونوں آئے گا. مارنے کا وقت بھی، مارنے کی جگہ بھی. دونوں ترجمے سے بنیں گے، جگہ یا وقت. پھر ڈپینڈ کرے گا کانٹیکسٹ پہ یہ وقت کی بات ہو رہی ہے یا پھر جگہ کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ ہمیں سمجھ آئے گا. کانٹیکسٹ سے جب سینٹینس ہوگا یہ خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ وقت کی بات ہو رہی ہے. مدربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. تو اس کا کیا طریقہ ہے بنانے کا؟ دیکھیں جو ثلاثی مجرد افعال ہوتے ہیں، جو افعال ثلاثی مجرد ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے، اور جو غیر ثلاثی مجرد ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے. پہلے ہم بات کر لیں گے ثلاثی مجرد.
यहाँ पहले मैं बात करूंगा सुलासी मुजरद से इसमें ज़रब बनाने का तरीका। इसमें ज़रब बनाने का तरीका। चले, किससे पूछूं मैं? चलिए मुनस्सा आप बता दे मुझे। आप मुझे बता दें पहले मुजारे का क्या वजन होता है, पहले मुजारे का क्या स्ट्रक्चर होता युफ़अलु। है? युफ़अलु, ये कौन सा फेल मुजारे हो गया? सॉरी सर, यफ़अलु। यफ़अलु, अच्छा ये कौन सा फेल मुजारे हो गया? सर थर्ड पर्सन के लिए। और भी कुछ होता है क्या? यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ये कौन से मुजारे हो गए, मुझे बोलेंगे आप? यफ़इलु, यफ़उलु, इसका कुछ नाम भी तो होगा ना? ये मुजारे में किस वर्ब को डिनोट कर रहा है? सपा स फ़अल से बना है। अरे भाई किस वर्ब को, क्या कौन सा सेंटेंस है ये? काम करना। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव असर्टिव, है, इंपेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव, ये एक्टिव। असर्टिव, हाँ एक्टिव असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ये पैसिव हो गया, ये जो है ना ये पैसिव है, ये यस। पैसिव। तो हमने कहा असर्टिव, जो असर्टिव एक्टिव सेंटेंस है फिर मुजारे से, उसके तीन स्ट्रक्चर्स हैं, या तो यफअलु होगा, या फिर वो यफअलु होगा, या फिर वो यफअलु होगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा या तो ये थोड़ा सा टेक्निकली लिखता हूँ, या तो ये मफ्तूहुल आइन होगा, मफ्तूहुल आइन होगा, या फिर ये मदमुमुल आइन होगा, मदमुमुल आइन होगा, और फिर मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ या फिर ये मकसूल आइन होगा, है ना? यानी आइन कलमा पे या तो फतहा होगा, या धमा होगा, या फिर कसरा होगा। ये चीज हमने देख ली थी। तो ये तीन तरीकों से हम इसमें ये सॉरी ये फेल मुदारे हम बना सकते हैं। याद रखें जो पहले जो है ना, मदमुमुल आइन और मफ्तूहुल आइन, जो ये दो हैं, और इनके साथ साथ अगर आपके पास नाकिस भी हो, नाकिस क्या होता है जी? व्हाट इज जो नाकिस? सेंस देता है, जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, आप उसको खबर की अरे जरूरत होती है। नहीं नहीं नहीं, नाकिस, नाकिस जो हमने पढ़ा था, नाकिस, लफीफ, मुदाफ, नाकिस क्या होता है? जिसके लाम करने में हर्फ इल्लत हो, वो इसम जिसके लाम करने पे हर्फ इल्लत हो। देख लेना सब लोग क्या होता है नाकिस, या तो हमें रखना ही नहीं है, के साथ तो हमेशा कल का पूछते हैं, कॉपी सामने सामने खोल के रखेंगे, उससे पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे, जो उस पर लिखा होगा बस वही तो पूछेंगे। मफ्तूल आइन हो, मदमुमुल आइन हो, या फिर नाकिस हो, इन तीनों से जो इसमें ज़रफ जो अपना बनेगा, वो बनेगा मफ़अलु के वजन पर, मफ़अलुन, हाँ मफ़अलुन के वजन पर, मफ़अलुन के वजन पर बनेगा, मफ़अलुन के वजन पर बनेगा, ठीक। मफ़अलुन के वजन पर बनेगा, किन किन से? मफ्तूहुल आइन से,
مضارع مفتوح العین، مضارع مضموم العین اور ناقص سے مفعل کے وزن پر بنے گا، مفعل کے وزن پر بنے گا. فار ایگزامپل جیسے نصرہ ینصر، اس سے بنے گا منصرن، جیسے منصرن، مدد کرنے کی جگہ، مدد کرنے کا ٹائم، مدد کرنے کا وقت، منصرن. ٹھیک، منصرن، مدد کرنے کی جگہ، مدد کرنے کا وقت، منصرن. چونکہ نصر ینصر یہ مضموم العین ہے، اس لیے اس سے بنائے گئے مفعل کے وزن پر منصرن. اچھا، جو مکسور العین ہوگا، جو مضارع مکسور العین ہوگا، یا پھر یہ مثال ہوگا. مثال کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. مثال ہوگا یا پھر یہ مضاعف مکسور العین ہوگا، یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. مضاعف مکسور العین ہوگا تو اس سے ہم بنائیں گے مفعل، ہم بنائیں گے مفعل، یا اوپر مفعل، اب یہاں مفعل، بس کسرہ کا فرق ہے. اسے اوپر میں نے اگزامپل دی مضربن، اوپر میں نے اگزامپل دی مضربن، مضربن. ٹھیک ہے جی، مضربن. اسی طرح سے جیسے فار ایگزامپل یقف سے بنے گا موقفن، موقفن. یحل سے بنے گا محلن. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتی ہے کام کے لیے، ڈیلی اس پہ کام ہوتا ہے کسی جگہ پہ، جو کثیر الاستعمال کوئی جگہ ہے، ریگولرلی یوزڈ، فریکوینٹلی یوزڈ، کوئی کسی کام کی کوئی جگہ ہے، کسی کام کا کوئی وقت ہے، تو اس میں ہم گول تا کا ایڈیشن کر لیتے ہیں. اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس میں ظرف frequently used time or space of any verb. اس میں صرف for frequently used time یا space of any verb، اس کا ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ مفعلتن، مفعلتن. جیسے فار ایگزامپل مدرستن، مدرستن، جہاں درس دیا جائے ریگولرلی، اس جگہ کو مدرستن، اسکول، اکیڈمی، مدرستن. ٹھیک ہے جی. یا ایسی مکتبتن، لائبریری کو، مکتبتن، مکتبتن، مکتبتن. مکتبن ہو گیا ٹیبل جہاں لکھا جائے، مکتبن. کتبہ یکتب سے مکتبن ہو گیا ٹیبل جہاں جس جگہ پہ لکھا جائے، یا ایسا ٹائم جس جب لکھا جائے. مکتبتن جہاں بار بار لکھا جائے، وہاں بار بار لکھنے کا کوئی کام کیا جائے، لائبریری کو کہتے ہیں مکتبتن. یا پھر جہاں کتابیں رکھی جائیں، یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں مکتبن کہتے ہیں جہاں کتاب رکھی جائے. ایک ایسا ٹیبل، ایسا بینچ، ایسا کوئی شیلف جہاں ٹیبل کتاب رکھی جائے، اس کو بھی مکتبن کہیں گے. مکتبتن کہیں گے جہاں بہت ساری کتابیں رکھی جائے. ٹھیک، کتابیں رکھنے کا کام جہاں کیا جائے، مکتبتن. اس طرح سے مقبراتن، قبرستان کو کہتے ہیں مقبراتن. مقبرن ہو گیا، مقبرن ایک قبر کو کہیں گے جیسے مقبرن، تو مقبراتن کہیں گے. پھر مقبراتن اگر ہم کہیں گے مطلب جہاں بار بار میت دفنائی جائے، بار بار قبر بنائی جائے، مقبراتن، قبرستان کو کہتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم کہیں گے مأسدتن، شیروں کا اکھاڑا، اسدن سے نکلا ہے، مأسدتن. شیر اکثر اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے نا، شیر ایک ساتھ جھنڈ میں رہتے ہیں، ایک پرٹیکولر ان کی ایک جگہ ہوتی ہے، بار بار وہاں جمع ہو جاتے ہیں. شیروں کا اکھاڑا اس کو کہیں گے، جو لائنز کا ہوتا ہے، شیروں کا اکھاڑا. ٹھیک ہے جی، شیروں کا اکھاڑا. اچھا، یہ تو ہم نے ثلاثی مجرد کی بات کر لی. ثلاثی مزید فی کی بھی بات کر لیں گے. ثلاثی مزید فی سے کیسے کریں گے، ثلاثی مزید فی سے کیسے بنے گا. ثلاثی مزید فی سے چلیے، یہ سہیل احمد مجھے بتا دیے ثلاثی مزید فی سے
مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ثلاثی مزید فی سے مفعول کیسے بنتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم میم سر سے پہلے سر مظاہرے میں سر میم کا ایڈیشن کرتے ہیں سر اور سر فتح لگاتے ہیں سر. جیسے سر منصور منصور کیا ہوتا ہے؟ سر نہیں سر مرسلون سر. تو یہاں بھی نا جب اس میں ظرف ہم بنائیں گے ثلاثی مزید فی سے، انفیکٹ ثلاثی مزید فی میں نہیں لکھوں گا، میں لکھوں گا غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد سے. غیر ثلاثی مجرد میں آئے گا ثلاثی مزید فی بھی، رباعی مجرد بھی، رباعی مزید فی سب. غیر ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف بنانے کا طریقہ جو ہوگا وہ ہم اسٹرکچر کیا ہے اس کا؟ اسٹرکچر جو بھی اس کا ہوگا that will be same as structure of اسم المفعول. غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہی اسٹرکچر ان کا یہاں بھی ہوگا، دیٹ از مفعل، ہے نا، مفعل. ٹھیک، مفعل. اگزامپل اگر میں کہوں منزل، انزال سے منزل، اتارنے کی جگہ، اتارنے کا ٹائم، اتارنے کا وقت. مدخل، داخل ہونے کی جگہ، مدخل داخل ہونے کا ٹائم، انٹری کا ٹائم، انٹری کی جگہ، ڈور کو کہہ سکتے ہیں مدخل. ٹھیک. مخرجن، جہاں سے نکلا جائے، مخرجن، یہ سب مفعول کے وزن پر، مخرجن، مدخل. ٹھیک ہے جی، اس وزن پر ہے. یہ سمجھ آیا جی سب کو؟ مدینہ بھائی یہ سمجھ آیا؟ جی سر. ہاں ماشاء اللہ. اچھا کبھی کبھار نا کبھی کبھار جو اس میں ظرف ہوتا ہے اس کا وزن، اس کا اسٹرکچر کبھی کبھار مفعال پہ بھی آتا ہے. کبھی کبھی اس میں ظرف کا وزن مفعال کے اسٹرکچر پر بھی آتا ہے، اسٹرکچر پر بھی آتا ہے. اس ایگزامپل اگر ہم کہیں گے میقاتن، وقت سے بنا ہے میقاتن. آپ کہتے ہیں نا مسجد میں میقات صلاۃ، جہاں پہ نماز کا وقت لکھا گیا ہو، نماز کا وقت، جس ٹائم پہ نماز پڑھی جائے، جس ٹائم پہ نماز کا کام کیا جائے، میقاتن. سے میعادن، وعدہ کرنے کا وقت، وعدہ کرنے کی جگہ، میعادن. ہم پڑھتے نماز اذان کے بعد انک لا تخلف المیعاد، وعدہ کرنے کا وقت. میزان، جہاں کوئی چیز، کسی چیز کا وزن کیا جائے، میزان. سنا ہوگا آپ نے قیامت کے دن میزان، میزان ہوگا، یعنی وزن کرنے کی جگہ ہوگی، وہاں وزن کرنے کا وقت ہوگا، میزان. ٹھیک ہے جی. محرابن، محرابن، محرابن کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگ مجھے بتا دیں گے کل محرابن ہوتا کیا ہے. حاربا سے نکلا ہے.
تو یہ بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی ہم کبھی کبھار یوز کر لیتے اس میں ذرا. ابھی کچھ سیکنڈز بچے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں اور باتیں کرنی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں کر لوں گا. تب تک آپ لوگ اس کو ریوائز کر لیجیے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.